بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے نام ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں امام محمد باقر کے بعد سب سے محترم شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ یہ بہت شجاع، متقی، سخی اور اس کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے اور بہت عظیم کتاب صحیفہ سجادیہ کے نیریٹر بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ مدینہ میں تھے، ان کے دور میں یعنی 120 ہجری میں انہوں نے بنو امیہ کی باطل خلافت کے خلاف قیام کیا اور حضرت زید بن علی تحریک حسین کے پہلے بانی ہیں۔ انہوں نے حضرت مختار سے پہلے اس تحریک کو شروع کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے تحریک شروع کی، جس کی کئی وجہ تھی، جیسے بنو امیہ کا شیعوں پر ظلم، جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ مولا علی کو ہر بنو امیہ کے باطل خلیفہ نے ممبروں سے گالیاں بھجوائی تھی، لیکن ان کے دور میں مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین اور بلکہ کچھ موقع پر رسول خدا تک کو گالیاں بھجوائی گئی۔ پھر 120 ہجری 2 صفر کو بنو امیہ سے جنگ کے دوران حضرت زید کو اپنی ہی فوج کے ایک شخص نے، جو کہ بنو امیہ کا ہی آدمی تھا، اس نے ان کے ماتھے پر تیر مارا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت ہو گئی، اور شہید ہونے کے بعد مولا علی اور جناب سیدہ کی طرح ان کو بھی بہت سیکرٹلی دفن کیا گیا، کیونکہ دشمنان اہل بیت ہمیشہ قبر کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، اور یہ بات حضرت زید کے دفن ہونے کے بعد بھی صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت زید کو ایک نہر یا ندی کا پانی روک کر ان کی باٹم میں، تہہ میں، یعنی ایک راز کی طرح دفنایا گیا تاکہ بنو امیہ کو ان کی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ لیکن حضرت زید کا طبیب یعنی ڈاکٹر، اس نے بنو امیہ کو ان کی قبر کے بارے میں بتا دیا، جس کے بعد اسلامتی خلیفہ نے ان کی قبر کو کھود کر ان کی میت کو نکال لیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 42 سال تھی۔ پھر امام حسین کی طرح ان کا سر بھی جسم سے جدا کیا گیا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت زید کے سر کو شام میں اس وقت کے بنو امیہ کے باطل خلیفہ کے دربار میں بھیجا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ 4 سال تک ان کی بنا سر کی لاش کو کوفہ کے سٹی سینٹر پر لٹکا کر رکھا گیا۔ اتنے دن تک لاش وہاں لٹکی رہی کہ روایات میں ہے کہ جانور ان کے جسم کا گوشت کھا گئے اور صرف کچھ ہڈیاں باقی رہ گئی۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت زید کی لاشیں کو اتنے دن تک لٹکایا گیا کہ آپ کے جسم پر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ ظلم یہی نہیں رکا، اس کے بعد بھی بنو امیہ نے ان کی ہڈیوں کو بھی جلا دیا اور ان کی راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ یہ لیول تھا بنو امیہ کے اسلام اور اہل بیت سے نفرت کا۔ یہ بنو امیہ آگے چل کر بد سے بدترین ہوتی چلی گئی اور شیعان علی علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ گراتے چلے گئے، اور ظلم وہ آج تک بھی جاری ہے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔